باطل تین راستے سے، ایک گناہ کے راستے سے، دوسرے لالچ کے راستے سے، اور تیسرے خوف کے راستے سے، جس راستے سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو باطل نے ڈرایا، گناہ کے راستے سے بند کمرے میں 3 دن تک ننگی عورت کو اور شراب کی حالت میں اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ موسیقی کے ساتھ 3 دن رکھا۔ جب وہاں فیل ہو گیا تو لالچ دیا، لالچ دیا کہ اپنی آدھی بادشاہ دے دوں گا۔ لالچ میں فیل ہو گیا تو پھر خوف ملایا، دیگ منگایا، دیگ میں 2 ساتھیوں کو ڈالا اور تاکہ یہ ڈر جائیں۔ جب ساتھی کو دیکھا جلتے ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تو بادشاہ نے سوچا ہمارا کام ہو گیا۔ کہنے لگے رویا میں ڈر کی وجہ سے نہیں، رویا اس بات کی وجہ سے ہوں کہ میرے جسم میں ایک ہی جان ہے، جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کی جگہ جان ہوتی، اور ہر جان کو میں اللہ کے راستے میں ایسے ہی قربان کروں۔ پھر ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ 3 اعمال ہیں، دعوت، عبادت اور تعلیم۔ اگر کسی حال کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے تو اس سے برے حالات آئیں گے۔ اس لیے باطل نے ان 3 اعمال پر، دعوت پر، عبادت پر، تعلیم پر، جن اعمال کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہے، جن اعمال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ خود فرماتے ہیں اگر 3 اعمال نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں نکلنا نہ ہوتا، دیر تک سجدہ نہ کرنا ہوتا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اچھی باتیں نہ سننا ہوتا، تو میں دنیا میں نہ رہتا، میں اللہ کے پاس چلا گیا۔ مجھے دنیا پسند ہے 3 کام کے لیے، دنیا پسند ہے۔ اگر دنیا میں 3 کام ہیں تو میں دنیا میں رہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر مسلمان ان 3 کاموں میں سے کسی کام میں نہیں ہے، نہ دعوت میں ہے، نہ عبادت، اللہ کے راستے میں پھرنا دعوت ہے، سجدے کرنا عبادت ہے، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا تعلیم، دعوت، عبادت اور تعلیم، مسلمان اگر 3 اعمال میں سے کسی عمل میں نہیں ہے تو مسلمان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان کو دنیا میں رہنے کا، مسلمان دنیا میں 3 کام کے لیے آیا ہے، اور ان 3 کاموں پر نگاہ باطل کی ہے۔ باطل نے ایک ساتھ تینوں کام پر حملہ کیا، دعوت پر، عبادت پر، تعلیم پر، مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر، ایک ساتھ تینوں پر حملہ کیا۔ جنہوں نے یہ سوچ کر اس کام کو چھوڑ دیا، اس کام کو بند کر دیا، ان کا کام آج ہی بند ہے۔ یہ تو ایسے اعمال ہیں کہ میدان کارزار میں ان اعمال کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میدان کارزار میں بھی، دشمن کے مقابلے میں، ننگی تلواروں کے سائے میں، کھلے آسمان کے نیچے بھی، دشمن کے مقابلے میں، لیکن ان اعمال کے بقول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، اگر اللہ کے راستے میں نکل کر تم 2 اعمال کی پابندی کر لو گے، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر رات کا قیام کر لو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اندازہ لگائیں، اللہ کے راستے میں کھلے آسمان میں تیر پہ تیر لگ رہا ہے، انصاری صحابی کو تیر پہ تیر لگ رہا ہے، لیکن سلام پھیرنے کو تیار ہے، نماز چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ، ایسا قیام تھا رات کا۔ وہ اللہ کے راستے نکل کر کھلے آسمان کے نیچے دشمن کے مقابلے میں قیام کر لیتے۔ ہم مسجدوں میں قیام نہیں کر پاتے۔ حضرت نے فرمایا جو رات کو قیام نہیں کرتے اس سے فجر کا بیان نہیں کرانا چاہیے۔ حضرت معاشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا بیان طے کر دیا فجر میں، فجر کے بعد آئے، کہنے لگے حضرت آج میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت نے کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے آج بیان کرنے کے لائق ہی نہیں رہا، اس لیے کہ رات کو میں سو گیا۔ رات کو سو جاتے ہیں، بیان کے لائق نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے بیان کراؤ ہی نہ، جو دعوت سے پہلے گشت نہ کرے۔ ملیشیا میں سنایا حضرت کے بیٹے نے کہ جس پر کام کا غلبہ ہے، جو کام کا غلبہ ہے اور گشت میں شریک ہے، اگر اس سے مغرب میں بات نہیں کرایا، اب تو گشت کوئی کرتا، بیان کوئی کرتا۔ سنے بہت صاحب، جس میں کام کا غلبہ ہے اور گشت میں شریک ہے، اگر اس سے مغرب میں بیان نہیں کرایا تو پورے ہفتے تک پورا محلہ گشت کے غلبے سے محروم رہے گا۔ حاجی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، گشت کرنے کے بعد اگر نقل جماعت نہیں بنتی، گشت کا مقصد نقل جماعت بننا ہے، گشت کرنے کے بعد جماعت نہیں بنتی تو پوری مسجد بار جماعت بیٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرے، توبہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے جماعت نہیں بنی۔ بیٹھ کر سوچے کون سا گناہ ہو گیا؟ ویسے تو گناہ ہی ہے، بدنگاہی، غیبت،
بدکلامی، بدگمانی، جتنی کی بیماریاں اندر کی بیماریاں ہیں یہ سب کے سب گناہ، لیکن گش کے دن یہ گناہ کرنے سے اور گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، گناہ کی پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بیت اللہ میں جہاں ایک عمل کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے، وہیں ایک گناہ کا بھی، اس لیے اللہ والوں کا قیام بیت اللہ میں بہت تھوڑا، یہاں پکڑ بھی زیادہ ہے، یہاں نوازا بھی جاتا ہے، پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے گش کے دن جہاں 1 کا 7 لاکھ، کتنا 1 کا 7 لاکھ ہے، وہیں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ۔ اللہ ہم سب کی عبادت یہ ہے، جو تینوں چیزیں دعوت، عبادت اور تعلیم۔ دعوت سے حضرت حضرت کے دعوت سے نکلو عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو تعلیم میں آؤ۔ ہمارا وقت چاہے مقام پر ہو، چاہے اللہ کے راستے میں ہو، ہم نکلنے والی جماعتوں سے روانگی کی بات چیت بھی یہی کہا جاتا ہے، ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے فراغت ہے، فراغت انسان کی معصیت کا دروازہ ہے، چاہے مقام پر ہو، چاہے گھر کی مستورات کیوں نہ ہو، چاہے گھر کی مستورات کیوں نہ، اگر گھر کی مستورات کا اس کے علاوہ اگر خدمت پر زیادہ وقت لگ رہا ہے تو خطرے کی بات ہے۔ خدمت ایک شعبہ ہے، لیکن دین، دعوت، عبادت اور فراغت کے بعد خدمت ہے، اور خدمت ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ خدمت سے تواضع پہ، لیکن ہمارا گھر والوں کا پورا وقت خدمت پہ لگا ہے۔ دعوت، عبادت اور تعلیم، اپنے گھروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کا وقت متعین کیا جائے۔ وقت حضرت کے جب تک گھر کی عورتیں 6 صفات کا مذاکرہ نہیں سیکھیں گی، گھر کی عورتوں کو دعوت دینے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ جب تک گھر کی عورتیں دعوت نہیں دیں گی، جب تک ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور جب تک گھر کی عورتیں دعوت نہیں دیں گی، جب تک غیروں کے دعوت نامے سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ امت تو حال میں سے ایک حال میں ہوگی، یا اپنے دین کی دعوت دے گی یا دوسروں کے دین کی مدد ہو جائے گی۔ اگر دین کی دعوت چھوڑ دے گی تو لوگوں کے دعوت نامے آئیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دعوت نامہ آ چکا، اپنے دین کی دعوت چھوڑنے کی وجہ سے، قیامت تک کے لیے بتلانے کے لیے اس راستے کی خروج کی اہمیت کیا ہے۔ اگر اس راستے کی خروج میں کمی آئے گی، دعوت میں کمی آئے گی، تو بہت سارے باتیں منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے صلاحیتیں اس کام کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت کی دعا ہے روزانہ کی، اے اللہ امت کی صلاحیت کو دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ امت کے قلوب کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے قلوب کو دعوت پر منشرف فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دعوت کے لیے قبول فرما۔ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں دعوت سے، اگر دعوت میں ان کو استعمال نہیں کریں گے تو باطل منہ کو کھول کر بیٹھا ہے۔ امت کی صلاحیت کو باطل کی طرف لانے، بقول حضرت کے معمولات پر رہنا یہ ترقی کا راستہ نہیں۔ کسی معمول پر ہیں، کسی تعلیم کے معمول پر ہیں، کسی گشت کے معمول پر ہیں، کسی دعا کے معمول پر ہیں، یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ معمول سے ایک قدم آگے بڑھنا ترقی کا راستہ ہے، معمول پر باقی رہنا تنزلی کا راستہ ہے۔ حضرت جی السلام کو فرماتے تھے اس کام میں پرانوں کا بیٹھ جانا اور نئے کا کام میں آ جانا اس کام کی تنزلی کی علامت۔ پرانے بیٹھتے رہے، نئے آگے آتے رہے۔ ایک پرانا بھی ملیشیا میں سنا حضرت، ایک پرانا اتنا قیمتی ہے، ایک جتنا ہم 10 نئے کو لانے کی محنت کرتے ہیں، ہم 10 نئے کو لانے کی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت 10 گنا ایک پرانے کو لانے میں کرتے ہیں۔ جتنی محنت 10 نئے پرانے بھی سنا ملیشیا کے اندر 10 نئے پرانے کو لانے کی کرتے ہیں، اتنی 10 گنا محنت ایک پرانے کو لانے کی۔ پرانا بڑا قیمتی ہے، پرانا بڑا قیمتی ہے۔ کسی نے پوچھا ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تو بتلا دیجئے یہ کام کرنے والے کون قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے کرتے کام سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ فرمایا 2 قسم کے لوگ، ایک قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں تو کام کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ ہم کام کی اصلاح کریں، کام میں خرابی آ گئی، کام میں، حالانکہ کام یہ کہہ کر شیطان کام سے ہٹاتا ہے کہ کام نہج سے بدل گیا، پرانوں کے نہج پر کام نہیں رہا، یہ کہہ کر کام سے ہٹاتا ہے شیطان، حالانکہ لوگ کام نہج سے نہیں ہٹتا، لوگ نہج سے ہٹتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے ہم پرانے ہو گئے، ہم کام کی اصلاح کریں۔ کام کی اصلاح کرنے والا رقل حضرت کے کام کی اصلاح کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی مرید اپنے شیخ کی اصلاح کرتا ہے۔ مرید ہی رہتا ہے، کام خود مسئلہ ہے، کام خود مسئلہ ہے، ہم کام کی اصلاح کیا کریں گے؟ جس کام سے ہماری اصلاح ہوئی، جس کام سے ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہوئی، اس کام کی اصلاح میں ہم لگ گئے، استاد ہو گئے اس کام کے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، اپنی ذات سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔
دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے بقول مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نابینا آدمی ہاتھ میں چراغ لے کے جا رہا ہے, اس کے چراغ سے آنے جانے والوں کو روشنی مل جائے گی, لیکن صاحب چراغ کو اس چراغ کے باوجود اس چراغ سے روشنی ملنے والی نہیں. علامہ سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے, یہ کام اس کے لیے مشکل جو دوسروں کی اصلاح کی نیت سے کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں موجودہ حضرت کام کرنے والا شروع میں نیا ہوتا ہے, اس کی نگاہ اپنی ذات پر ہوتی ہے. جب کام کرنے والا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ دوسروں پر چلی جاتی, جہاں دوسروں کی نگاہ چلی گئی وہاں اپنی ذات سے بے فکر ہو جاتا ہے. کام کرنے والا نیا ہوتا ہے, کام کرنے والا, اس لیے ہمارے کام میں پرانا بھی سیکھنے والا ہے. کام کرنے والا کیسا ہے؟ سیکھنے والا ہے. لرننگ لائسنس سیکھنے بقول حضرت کے سیکھنے والوں کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. سیکھنے والوں کی غلطیاں, لرننگ لائسنس والوں کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ہم تو سیکھنے والے ہیں, سیکھتے سیکھتے کرنا اور کرتے کرتے سیکھنا اور کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا. فرماتے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اس کام کی استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے کام میں مر جائے. کام میں لگنا استقامت نہیں, کام میں مرنا استقامت ہے. بعض لوگ اس کام کو کرتے کرتے کام سے گزر جاتے ہیں, یہ کام ان کے لیے گزرگاہ بن جاتا ہے. بعض لوگ اس کام کو کرتے کرتے اس کام میں مر جاتے ہیں, یہ کام ان کے لیے آخری پیغام بن جاتا ہے. کرنا اصل نہیں, مرنا اصل ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو اس محنت کو دنیا سے سیکھتا سیکھتا جائے گا تو مرنے کے بعد اس کی جنت میں اور نبیوں کی جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا, ایک درجے کا فرق ہے. نبوت کا درجہ نہیں ملے گا لیکن نبی والی نیکی لے کے جائے گا, نبی والا اعمال نامہ لے کے جائے گا, نبی والا چہرہ لے کے جائے گا. داؤد علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام میں نے نبیوں والی محنت کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے, اور اے داؤد علیہ السلام جن کو میں نے نبی والی محنت کے لیے چنا ہے اس کو کیسے پہچانو گے؟ قیامت کے دن جب میری نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو دیکھ لینا ان کے چہروں سے نبیوں والا نور ظاہر ہوگا, ان کے چہروں سے نبیوں والا نور ظاہر ہوگا. ان کا چہرہ نورانی ہوگا, ان کا جسم نورانی ہوگا, ان کا لباس نورانی ہوگا. ان کی کرسی لکڑی والی نہیں, ان کی کرسی نورانی ہوگی. چہرہ نورانی, جسم نورانی, لباس نورانی, کرسی نورانی, اور ان کا مقام قرب اللہ کی کرسی کے اتنا قریب ہوگا. آپ سب کو نصیب فرمائے. اللہ کی کرسی سے اتنا قریب ہوگا کہ اس کے مقام قرب کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھائیں. داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, آپ بولے کہاں سے لے آئے؟ حدیث صحابہ کے اندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ, حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا ہے باری تعالیٰ میں آپ کی محبوبیت کا کوئی آسان سا کوئی شارٹ کٹ راستہ چاہتا ہوں. ارشاد ربی ہوا ہے داؤد علیہ السلام تو میرے بندے جو مجھ سے دور ہیں مجھ سے قریب کر دو, میں تجھے محبوب بناؤں. سر ہم تو فرماتے تھے دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. دعوت اللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اور عبادت اللہ کے قرب کی نشانی ہے. اگر دعوت کے بعد عبادت میں نہیں آئے, گشت کے بعد نماز میں نہیں آئے, ملاقات کے بعد نماز میں نہیں آئے, دعوت کے بعد اگر عبادت میں نہیں آئے تو جو دعوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے, عبادت موقع ہے, نماز موقع ہے, تلاوت موقع ہے, ذکر موقع ہے, عبادت موقع ہے, اس قرب کو دیکھنے کے مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا آرام نماز میں رکھا ہے. اس میں رکھا ہے, نماز میں سوتے تھے کیا جی؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں, جہاد میں, سواری پر, دشمن کے مقابلے میں کھڑے کھڑے سونا ایمان کی علامت ہے, نماز میں سونا نفاق کی علامت. اللہ کے راستے میں, دشمن کے مقابلے میں, میدان قتال میں اس کو نہیں لا سکتی ہے. ایمان والا سو جائے, اس کو یقین ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے راستے میں جہاد میں کھڑے کھڑے سونا ایمان کی علامت ہے, نماز میں سونا نفاق کی علامت. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے میرا آرام نماز میں رکھا ہے. دن بھر نظام الدین سے چلتے چلتے میوات کے پہاڑوں پر پہنچ جاتے, لوگ تھک کر, ساتھ چلنے والے رفقا تھک کر اور
تھک کر آرام کے لیے چارپائی تلاش کرتے، حضرت اپنے بیگ سے مسلح نکالتے اور مسلح پر کھڑے ہوتے گئے اور فرماتے اللہ کا شکر ہے دن بھر کی دعوت کی تکان 2 رکعت عبادت سے دور، فرماتے فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس آیت پر عمل کرو۔ اس رحمۃ اللہ علیہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹہ فجر کے بیان کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جاتے۔ حکیم صاحب کی رائے تھی اس وقت آپ ذکر نہ کریں، دماغ پر خشکی ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، جوشیلا بیان کرتے تھے، آپ کسی اور کو تسبیح کر لیا کریں۔ فرماتے تھے ابھی دعوت دیا ہوں، لوگ بیان کو دعوت نہیں سمجھتے، بیان دعوت ہے، اگر بیان کو دعوت نہیں سمجھیں گے تو بیان بقول حضرت کے کیا سنائیں گے، بقول حضرت کے اگر انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی بیان ہو رہا ہے، اجتماعی بیان بھی اثر ہے، یعنی گش کے بغیر، میں نے پہلے عرض کیا گش کوئی کرتا بیان کوئی کرتا، اگر گش کے بغیر انفرادی دعوت کے بغیر اجتماعی بیان ہو رہا ہے تو اجتماعی بیان بے اثر ہے، اور اگر انفرادی نماز کے بغیر اجتماعی نماز پڑھی جا رہی ہے، انفرادی نماز کے بغیر اجتماعی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اجتماعی نماز بھی بے اثر ہے۔ اگر انفرادی دعا سے پہلے، انفرادی دعا کے بغیر دعوت، نماز اور دعا 3 کے بارے میں فرمایا، اگر اجتماعی دعا سے پہلے انفرادی دعا نہیں تو اجتماعی دعا بھی بے اثر ہے، اجتماعی دعا بھی بے اثر ہے۔ پھر آگے فرمائے اگر رات کے قیام کے بغیر مشورہ ہے تو اللہ کے بغیر مشورہ ہے۔ فرماتے ہیں بقول حضرت کے لوگ اپنی ضروریات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے استخارہ کرتے ہیں، اور استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور دین کے کام کے مشورے کے لیے آتے بغیر 2 رکعت پڑھتے ہیں، دین جو مطلوب ہے، دین جو مقصود ہے۔ فرمایا رات کے قیام کے بغیر، آگے فرمایا میں کیا سناؤں، فرمایا کہ لوگ ساتھی سے، ذمہ دار سے پوچھتے ہیں امیر صاحب کیا بات کرنا ہے، امیر صاحب سے پوچھتے کیا بیان کرنا ہے، جس کا کام اس سے نہیں پوچھا، رات کو اٹھتے تو اللہ سے پوچھتے اللہ صبح میرے ذمہ مذاکرہ بتلائے مجھے کیا کام کرنا ہے۔ بقول حضرت کے لوگ کارگزاری لوگوں کو سناتے ہیں، کارگزاری اللہ کو نہیں سناتے، کام کرنے والا روزانہ اپنے کام کی کارگزاری کس کو سنائے گا، کام کرنے والا، عجیب بات ہے، کام کرنے والا روزانہ اپنے دن بھر کے کام کی کارگزاری رات کو تنہائی میں اللہ کو سنائے، جیسے ایک کارخانے کا ملازم دن بھر کام کی کارگزاری اپنے مالک کو سنا کر کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کارخانے کے مالک کو میرا کام پسند آ جائے تاکہ مجھے دوبارہ کام ملے۔ اسی طرح تنہائی میں، رات کی تنہائی میں، رات کی خلوت میں اپنی کارگزاری کو اللہ کو سنائے اور پوری کوشش کرے کہ اللہ کو ہمارا کام پسند آئے، پھر اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں کل کیا کرنا ہے، ہمیں سجھا دیجیے، ہمارے دلوں پر اتار دیجیے۔ عائشہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں آؤ، باوضو آؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ۔ مشورے میں آؤ کیسے آؤ، باوضو آؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ، اللہ سے کہہ کر آؤ کہ اللہ جو مشورے میں آپ کو پسند ہے، جو رائے پسند ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں اتار دیجیے۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا یہ قرآن ہے، ان کو شورا میں لے لیجیے۔ حضرت نے فرمایا میں اس کو شورا میں کیسے لے لوں، میں نے آج تک اس کو پہلے سب میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سنو بہت سارا بیان نہیں ہے، بیان ختم ہو جاتا ہے، باتیں اصل عمل ہے۔ میں نے سنایا اورنگ آباد میں ایک نوجوان پر اور بھی اثر ہوا ہوگا، ایک نوجوان پر اتنا اثر ہوا، دوسرے دن شبگزاری میں اس کی بات تھی، وہ بات کرنے نہیں گیا تو کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ کی شبگزاری بات کہنے لگا میں آج بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، کسی اور سے بیان کرا لیجیے کیونکہ رات کو میں سو گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ماہانہ جوڑ میں ہمارے ساتھی سے کہا بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا آج بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آج میں رات کو بات کر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا حضرت بہت پرانے ہیں، بڑے تجربات والے ہیں، آج ان کو شورا میں لے لے۔ حضرت فرمایا ان کی سفارش کرنے سے پہلے ذرا چھپ کر دیکھو کہ بھائی صاحب کا تہجد کا کیا، اگر تہجد میں نہیں تو شورا کے لائق انصاف آتے ہیں۔ سنے اور سے حضرت فرماتے ہیں لوگ مشورے میں آگے آ جاتے ہیں لیکن نماز میں پیچھے رہتے ہیں۔ جو پہلی سب میں نماز نہیں پڑھتا وہ پہلی سب مشورہ بیٹھنے کے لائق نہیں، اس لیے نماز پہلے الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامروا شورا بینہم۔ حضرت فرماتے ہیں میں پہلی سب میں نہیں دیکھتا لیکن مشورے میں آگے آتے، مشورے میں آگے وہ بیٹھے جو پہلی سب میں نماز پڑھتے، نماز پہلے مشورہ بعد میں، نماز پہلے مشورہ بعد میں۔ اور جو رات کے قیام کے بغیر اگر مشورے میں آتے آؤ سنے آگے، جو رات کے قیام کے بغیر مشورے میں آتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رائے پسند بھی نہیں ہے اور لوگوں کو اس رائے پر اشرا بھی نہیں ہوتا، اللہ کی اور رائے مقبول بھی نہیں۔ سنو
اللہ کیا رہا ہے مقبول بھی نہیں جو مشورے کے بغیر ہے. اگر رات کے قیام کے بغیر بشر آئے تو اللہ کے بغیر بشر آئے. اگر رات کے قیام کے بغیر بیان چل رہا ہے فجر کا تو اللہ کے بغیر وہ بیان چل رہا ہے, اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں, اس لیے اثرات نہیں پڑتے. کھڑے ہو جانا نام دکھا دینا کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے عمل اصل ہے, عمل اصل ہے, عمل پر پڑ جانا اصل ہے. اللہ کا جزائے خیر دے ہمارے حضرت کو, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. کتنے اعمال زندہ اور بھی کوئی پڑھتا تھا ہمارے جماعت میں, حافظہ پڑھتے تھے بس, وہ بھی کوئی پڑھتا تھا. تہجد کا برا حال, اوابین کا برا حال, چاش کون پڑھتا تھا؟ چاش تو وہ پڑھتے ہیں جو دکان پہ جا رہے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں, فجر کی نماز سے غائب ہے, چاش کی نماز, دکان کے کاروبار میں برکت ہوگی, گائے کی برکت ہوگی, فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے. عجیب عجیب لوگ ہیں. برکت ہو جائے فجر کی نماز. حالانکہ روزی کی برکت تہجد کی نماز میں ہے, روزی کی برکت تہجد کی نماز میں ہے. سب سے زیادہ روزی کی برکت لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ. نبی جی آپ سے روزی نہیں چاہتے, روزی تو ہمارے پہ کون سی نماز ہے. اس آیت پر اتنا اہتمام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو 12 بجے اٹھاتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضرت بچے اور رات کو 12 بجے کہتے تھے میں اس آیت پر وَعَبُدْ أَهْلَكَ عَلَى الصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اس پر عمل کرو. سب سے زیادہ روزی کی برکت تہجد کی نماز میں, سب سے زیادہ روزی کی برکت صلہ رحمی میں ہے. لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے, روزی کی شکایت کرتے. روزی کا الزام اغیار پر ہے, روزی کا الزام حکام پر ہے, سارا الزام ہے. تو نماز سے غائب ہے. بقول حضرت کے تو مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہیں رات کو, اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتے, اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دیتے. تو مسجد کی اللہ اکبر, مسجد کی آبادی پر اللہ کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے. مسجد کی آبادی پر اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف دو عمل ایسے ہیں, دو عمل کرنے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال. اللہ اپنے غیر کا خوف, غیر کا خوف سے مراد جتنی بھی غیر کی چیزیں ہیں, اسباب کا خوف, روزی کا خوف. ورنہ بقول حضرت کے سب سے زیادہ مسلمان کو بددعا لگتی ہے نماز کی. سب سے زیادہ مسلمان کے اسباب کو نماز کی بددعا لگتی ہے. نماز کی ایک قسم وہ ہے جو نماز چھوڑتے ہیں, ایک قسم ہے جو نماز کو بگاڑتے ہیں. جس نے نماز کو بگاڑا ہے اس کے کاروبار کو نماز بگاڑ دے گی. نماز پر دین قائم ہے, نماز کی بگاڑ پر سارا دین بگڑ جاتا ہے. سب سے زیادہ بددعا کس کی لگ رہی ہے؟ نماز کی لگ رہی ہے. اسباب کی, جس وجہ سے, اسباب کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے جو نماز کو بگاڑ دیتے ہیں, نماز اس کے بارے میں شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں. یہ ہے میں بہت کر رہا تھا صحابہ کرام کے لیے. ایک سال تہجد کی نماز فرض تھی. انبیاء علیہ السلام کو شب کی صبح کو دعوت دینا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں بہت سارے کام ہیں, دعوت کے بہت سارے تقاضے ہیں, اس رات کا قیام کو لازم پکڑ لیں. صحابہ کرام ایک سال میں عادی ہو گئے, سارے کے سارے صحابہ کے بچے بھی عادی ہو گئے. ہم 20 سال 25 سال سے طویل میں لگے, ابھی تک تہجد کی عادت. اللہ ہم سب کو معاف کرنا, اللہ ہم سب کو معاف کرنا. اس لیے کہ عجیب بات ہے, عجیب بات. دن میں دعوت جو واضح نہیں ہو رہی ہے. تین فائدے تہجد کے قیام سے. ایک نفس مغلوب ہوتا ہے, سب سے زیادہ دین پہ چلنے کی رکاوٹ نفس کی ہے, اور نفس کو مغلوب کرنے کے لیے رات کا تہجد ہے. دو اعمال ہیں, ایک انفرادی دعوت, ایک انفرادی عبادت. نبی جی جب آپ صحابہ کے ساتھ دعوت میں ہوتے ہیں, الذی یراک حین تقوم, جب صحابہ کے ساتھ دعوت میں ہوتے ہیں, وتقلبک فی الساجدین, یا صحابہ کے ساتھ آپ عبادت میں ہوتے ہیں, انہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور آپ کی امت کی طرف متوجہ. دو اعمال, ایک رات کا قیام, دوسرے گشت. انفرادی دعوت سے مراد روزانہ کا گشت ہے. اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے گا, چاہے اس کو لوگ غلو کہیں, چاہے اس کو لوگ غلو کہیں. میں جگہ بیان کر رہا تھا, ایک صاحب نے کہا منہ ٹیڑھا کر کوڑی چلے گئے. یہ دیکھو گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے گا. پوری بات تو سنو, لا تقربوا الصلاۃ کر کے جا رہے ہو, پوری بات تو سنو. چلا گیا. میں نے کہا محمد بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ کی جلدوں میں کنتم خیر امت کی تفسیر میں جو لکھا ہے,
اسلام میں ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان پڑ جائے. اسلام میں ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ اسلام میں ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ روزوں کی کثرت سے ہونٹوں پر خشکی کا جانا یہ بھی اسلام میں ایمان کا کمال نہیں ہے. اسلام میں ایمان کا کمال یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو وقت پر دے دیا جائے. اسلام میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ دو اہم فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضوں کی ادائیگی کے بغیر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا. اور یہ فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ قیامت تک کے لیے گشت ہے. گشت کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس فریضے کی ادائیگی کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے. یہ بولو کی چیز ہے. اس لیے ہر چاہے مسلمان کام کرنے والے ہوں چاہے کام کرنے والے نہ ہوں ہر ایک کے لیے ضروری ہے یقین کے ساتھ گشت کریں کہ اگر میں گشت نہیں کروں گا تو میرے ایمان کی تکمیل نہیں. جو پیچھے بیٹھے ادھر آگے آ جائیں. جو پیچھے ادھر آ گیا جو ہمارے سامنے بہت اہم مذاکرہ ہے. جو دعا تک کوئی نہ جائے بھائی پیچھے والا آ گیا جگہ جگہ خالی اس کو پورا کرنا. ادھر بھی طرح دیکھ لو کہ معذور ہے تو ٹیکا لگا لو. آپ ٹیکا لگائیں. ٹیکا نہ لگائیں. ٹیکا لگانا یہ استغنا کی علامت ہے. استغنا اللہ کی صفت ہے. مثلا اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو خطرے کی بات ہے. ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. ہمیں تو ہر ایک کی ضرورت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ عمل کی توفیق.